बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ से 4 सहाफ़ियों ने लंदन में आम मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर नए आने वाले इलेक्शंस के हवाले से क्या गुफ्तगू की गई है, एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ ने क्या फरमाइश की है और इमरान खान के हामी यूट्यूबर्स किस तरह नून लीग के लिए खतरा बन गए हैं और इसके हवाले से क्या गुफ्तगू की गई है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। सदर अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक खत लिखा जिसके अंदर बताया कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपका ये काम जो है वो पाकिस्तान को अनारकी और इंतशार की तरफ ले जाएगा और आप इंसानी हकूक की पामालियां भी कर रही है आपकी हुकूमत और इस पर आप नोटिस लें। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर अलवी को एक जवाब दिया और इस जवाब पर बहुत सारे लोग उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जवाब जो है क्या बेहूदगी पर मबनी है और एक नए टकराव का पेशखैमा है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरह सदर अलवी साहब ने खत लिखा वो एक वादे तौर पर, चूंकि आइन कहता है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक वादे फैसला दिया। उसके बाद उस पर चूंकि अमल दरामद नहीं किया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने और पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह इस वक्त नौकर बना हुआ है। मुंशी का लफ्ज उनके लिए बहुत छोटा है, लेकिन जब बंदा ढीठ हो जाए, जब बंदा किसी के दस्ते नगर हो, तो फिर कुछ भी वो आइन और कानून को पांव तले रौंद कर कुछ भी कर सकता है। अब तो राणा सनाउल्लाह ने वादे बता दिया है कि आइन और कानून की बात कोई नहीं है, भाई असूल हो या गैर असूल हो, हमने इमरान खान ने या इस मुल्क में रहना है या हमने रहना है, तो या उसने माइनस होना है या हमने माइनस होना है। तो हम ना कानून को देखेंगे ना आइन को देखेंगे, बल्कि हमने इमरान खान को कुचलना है। अब इतने वाज़े बयान के बाद आप देख सकते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई उन पर खुदा न खास्ता कातलाना हमला होता है या कोई भी कदम उठाया जाता है उनकी न्यायालयी और गिरफ्तारी का, तो इसका वादे मतलब यह है कि यह बड़ी सख्त फरमाइश है जिस पर अमल दरामद की कोशिश हो रही है। अब सदर अलवी को जो जवाब दिया शहबाज शरीफ ने वो अगरचे लंबा चौड़ा है, 7 सफात पर मुश्तमिल, 5 सफात और 7 नुकात पर मुश्तमिल ये उनका जवाब है, जिसके अंदर उन्होंने, जिसको अब पीटीआई के जो रहनुमा है वो समझते हैं कि ये बेहुदा जवाब दिया गया है वजीर आजम की तरफ से। चूंकि सदर ने जो बात की है वो बात तो वादे है, यानी आप ये कहें कि आपकी हुकूमत ने भी ये किया था, आपकी हुकूमत ने ये किया था, ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त, भाई जो अभी तुम्हारे साथ बात की गई है उसके मुताबिक क्या आप इंसानी हकूक की पामालियां नहीं कर रहे? आपकी हुकूमत के अंदर क्या नाजायज आप गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्या लापता नहीं हो रहा है जो तहरीक इंसाफ के हामी है? तो ये एक संगीन किस्म के अगवा हो रहे हैं लोग जो सियासी हैं और इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। आप उसका जवाब दें बजाय इसके कि आप लंबी लिस्ट जो है वो शुरू हो जाए। इस तरह तो आपका पहले टन्योर से लेकर पूरा कच्चा चट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। फिर जो है वो सदर साहब ने कहा जी आइन के मुताबिक आप पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो आपने भी ऐसे किया था, फलां ने भी ऐसे किया था। भाई ये बहुत इतना बड़ा ड्रामेबाज आदमी शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर इन दो भाइयों से कोई बड़ा हो जो झूठ को बनाते हैं। और जैसे मरियम नवाज जो है वो एक गेम कर रही है, अगली वीडियो के अंदर उसका भी जिक्र करेंगे। अब उन्होंने कहा जी 3 अप्रैल को आपने आइन तोड़ा था, चूंकि आपने ये नहीं किया था, भाई उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। फिर आपने ये किया, ये आपके जो जवाब खत है ये दरअसल पीटीआई की प्रेस रिलीज है और उन्होंने जो ज्यादतियां की उस पर आपने बात नहीं की। ये आजादी आइन और कानून की हदूदों की हद में इस्तेमाल करने की इजाजत है और हम आजादी इदारे राय के भी साथ है। तो एक इंसानी हकूक, यानी वो जो जवाब है कि भाई इधर मैदान में आ और इलेक्शन लड़, जो आइन कहता है उसका जवाब कोई नहीं है इस पूरे खत में सही तरीके से। कभी इधर और उधर, वो बात वही है जो गुलेरी के साथ वो वाकया है। वो दरख्त के अंदर जो है उसने कहा जनाब मेरे पास कभी चक्कर लगाना है, तो वो जब आकर जो है वहां कबूतर बैठा जिसकी उससे दोस्ती होगी, तो गुलेरी जो है वो कभी छलांग मारे, वो इधर कभी इधर कभी उधर। उसने कहा यार मैं आपके पास बैठने के लिए आया हूं, तो आप बैठ ही नहीं रहे, आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो वो पंजाबी में बड़ा जबरदस्त मकूला है, वो कहते हैं कि फिर गा लड़किया तू बाकी कम छड़ मेरी आनियां जानियां वेख। अब बात यह है
کہ جو اصل معاملہ ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں، سپریم کورٹ میں آپ گئے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس پر سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، تو اب حکم دے دیا تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، یہ خط میں کہا گیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سینئر صحافی ہیں دوست اسد اللہ خان صاحب، ان کا میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، چونکہ ان کا ولاگ ہے اور انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، لیکن چونکہ زیادہ لوگوں نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو اس لیے، اور کچھ ایک اور سورس ہیں وہ بھی اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز کچھ عام جو ہے وہ لوگ ملاقات ہوئی ہے ان کی لندن میں نواز شریف کے ساتھ۔ پی ایف یو جے کے ہمارے صدر ہیں افضل بٹ صاحب، بڑے نائس آدمی ہیں، تو وہ وہاں پر گئے، انہوں نے نواز شریف کو ایک دعوت نامہ دیا ہے۔ دعوت نامہ کس کا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اظہر جاوید، یہ صحیح نون لیگ کا اس کو ورکر کہیں، جو بھی کہیں، دنیا نیوز سے تعلق ہے ان کا، اظہر جاوید کا، یہ وہاں پہ موجود تھے، یہ ہوتے ہی ادھر ہیں، یہ بلکہ میاں صاحب کو خود خوشامدید سوال کر کے تو وہ جو مریم کہتی ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے، یہ موجود تھے۔ کوثر کاظمی، یہ سما کے ہیں، کوثر کاظمی اور اظہر ایسے ہی ہیں جیسے ان کے گھر کے آگے کے جو ہوتے ہیں لوگ وہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ لوگ انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر جو میاں صاحب کو بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ اسد اللہ صاحب کا، چونکہ سورس بڑا عام ہے وہاں پہ، یعنی ان کی چڑیا کہیں، کبوتر کہیں، پہلے بھی ان کی خبریں اس حوالے سے بڑی اس پر پاپولر ہو چکی ہیں اور وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اب وہاں پر جو ہے وہ ایک تو جو کارڈ دینے گئے تھے یا جو دعوت نامہ دینے گئے تھے وہ تھا آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتی ہے، 100 کے قریب تنظیمات ہیں ان کا، ہم بھی جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے سن رہے ہیں، جس کے اندر وکلاء، صحافی، انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ ملک جس طرح کی انارکی کی کیفیت کے اندر ہے اس کو بچایا جائے اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، یعنی وہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی یہ خط یا دعوت نامہ پہنچایا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے چونکہ ایسے پلیٹ فارم پہ ہم بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ درمیان کے اندر کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایک تجویز ہے کہ اگر ہم کریں تو نواز شریف کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ قبول کریں گے، اس میں شرکت کریں گے، یعنی ویڈیو لنک کے تھرو ہی بے شک، یا نون لیگ شریک ہوگی، اور دوسری طرف عمران خان سے بھی رابطہ ہو رہا ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ دعوت نامہ جو ہے وہ دینے کے لیے گئے تھے افضل بٹ صاحب۔ اب یہاں پر جو ہے جو گفتگو ہوئی ہے ان صحافیوں کی، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ جناب اصل جو بیانیہ ہے عمران خان کا، عمران خان تو کب کا فارغ ہو چکا ہوتا، لیکن ان کا بیانیہ تو یوٹیوبرز بنا رہے ہیں۔ یہ 2000 کے قریب یوٹیوبر ہے جو عمران خان کے حق میں بولتا ہے اور یہ رائے عامہ بنتی ہے پھر فیس بک اور یوٹیوب پر، اور اس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر ہے اس وقت یوٹیوبر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان سے تکلیف تو بہت ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بہانہ بنایا جائے، کوئی بھی کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک تو بات کی گئی ہے کہ جناب یہ 2000 میاں صاحب نے وہ کہتے ہیں، پوچھا ہے کہ جناب یہ واقعی اس طرح بات ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑے تحمل کے ساتھ وہ سنتے رہے ہیں اور اس کے اندر حالانکہ کوئی، اور وہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ تحریک انصاف ان 2000 یوٹیوبرز کو پے کرتی ہے۔ اب یہ بات ساری میرا خیال ہے بڑی غلط بیانی ہے۔ لوگ ویسے ہی بھائی جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ نون لیگ کو کر رہے ہیں، آپ سپورٹ کہیں، آپ اس کو جو بھی کہیں، یعنی ایک علم ہے۔ اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان کے تمام فساد جو ہے ان کی جڑ ہے، تمام چوریاں، ڈکیٹیاں، لٹیرا پن جو کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے پچھلے 75 سال میں فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کر۔ یہی ایک ٹولہ جو ہے، یعنی یہی تو اصل میں مسلط رہا ہے اور ساتھ بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے رہے اور مسلسل یہ گیم کرتے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے اس کی حکومت میں بہت خامیاں تھی، اس کے جماعت کے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی نیت ہے کہ میں عوام کو سدھاروں۔ کم از کم جب مخالف سمت کے اندر میرے جیسے بندے کو فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف اکٹھے نظر آئیں گے تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ حق کدھر نہیں ہے، حق کس کی مخالف سمت ہوگا
اور اگر پورا حق نہیں ہوگا کم از کم آدھا تو ہوگا، لیکن یہ تو کنفرم ہے جو سامنے ہے۔ تو یہ معاملہ ہے دراصل، تو پے کرنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، جس کو جو بیانیہ اچھا لگتا ہے وہ اس پر بات کرتا ہے، اور ہم عمران خان سے نہ تو کچھ لیتے ہیں، اور عمران خان ویسے دیتا بھی نہیں ہے کوئی 4 پیسے اس حوالے سے، نہ ہی ضرورت ہے۔ اور یہ ویسے چونکہ یوٹیوب اور فیس بک پے کرتے ہیں تو لوگ اپنے طور پر یہ میاں صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دوسرا ان سے پوچھا گیا جی کہ میاں صاحب بتائیں الیکشن کب تک ہوں گے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈ ہیں، اور یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں ججز کی، یہ کون نکال کے دے رہا ہے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کا تب تک کوئی فائدہ نہیں، وہ جب تک یہ غلطی نہیں مانتے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، کہ عمران پروجیکٹ ہماری غلطی تھی، یعنی وہ پبلکلی یہ مانے، اور وہ یہ مانے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، ہم نے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا، ہٹایا تھا اس کو، اس کے بعد الیکشن کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ فائدہ نہیں ہے، دراصل یہ میرا خیال ہے ان کی وہ فرمائش ہے جو اس وقت جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، جو اکثر جس کا اظہار کئی طریقوں سے کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عمران کو لانے والے ہمارے ادارے غلطی جو کی تھی اس کو مانا جائے، اور یہ بتائیں ہم نیوٹرل ہیں اور اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ ذرا ہمارے لیے جانا ایزی ہوگا۔ ثاقب نثار، عمران خان اور فیض حمید، ان کے حوالے سے انہوں نے واہ باتیں کی ہیں۔ تو اس وقت جو یوٹیوبرز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ مینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے جو ٹاسک ہے وہ، اور ذرائع سے بھی خبریں ہیں کہ وہ نون لیگ کے اندر کوئی ٹاسک دیے جا رہے ہیں کہ اگر مینج نہیں ہوتے، جو مڑتے نہیں ہیں، پھر ذرا ان کا سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر اپ ڈیٹ کروانے کی جو دکان ہے وہاں پر ان کی مرمت کروائی جائے۔ اللہ کرے پاکستان کے اندر کم از کم یہ بے شرمی کا جو لیول ہے یہ اس سطح پر نہ جائے کہ کل کو سارے رونا شروع ہو جائیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔